مسجد کوفہ میں ممبر پر تشریف فرما ہے اور لوگوں کے لیے معراج کے واقعے کو نقل کر رہے ہیں۔ میں نے معراج کا ذکر اسی لیے کیا، معراج بنیادی طور پر کیا ہے؟ پروردگار کا پیغمبر کو بلانا ایک طرف ہے، خود پیغمبر کا جانا دوسری جانب ہے، اور تسخیر کائنات کے بغیر اس مرحلے معراج کو سمجھنا مشکل ہے، وہ کبھی انشاءاللہ موقع رہا تو عرض کروں گا۔ اب جب پیغمبر کے معراج کے واقعے کو مولا نے بیان کیا اور فرمایا کہ آپ اتنی دیر میں ہو کر بھی آ گئے، اور پھر دنیاوی اعتبار سے، دنیاوی زمان و مکان کے اعتبار سے بہت تھوڑا وقت گزرا، لیکن پیغمبر نے جو معراج میں اور وقت گزارا وہ زیادہ تھا۔ اب یہ دو ٹائم اینڈ اسپیس کے جو مسئلے ہیں یہ اس کی سمجھ میں نہیں آئے، تو اس نے کھڑے ہو کر، خارجی ہیں شخص، اور کھڑے ہو کر ایک مرتبہ نہایت ہی تحقیر والے انداز سے امام سے کہا کہ میں اس بات کو نہیں مانتا، اور امام نے ارشاد فرمایا اس سے کہ تو مان لے گا۔ امام سے یہ بحث کر کے وہ باہر نکلا۔ راوی کہتے ہیں کہ جب غصے کے عالم میں اپنے گھر کی طرف آ رہا تو راستے میں دیکھا کہ کوئی شخص مچھلی بیچ رہا، اس نے مچھلی خریدی، لا کر گھر میں اپنی بیوی کو دی، کہا مچھلی صاف کرو، اس نے کہا تم اتنی دیر میں پانی لے آؤ نہر سے۔ اس نے ڈول اٹھایا، نہر پر پہنچا تو پانی بھر رہا تھا، تو خیال آیا کہ اب نہر تک آ گیا ہوں تو تھوڑا غسل کر لوں، فریش ہو جاؤں، کپڑے اتارے، نہر کے کنارے رکھے اور پانی میں غوطہ لگایا۔ راوی کہتے ہیں جیسے ہی اس نے غوطہ لگایا، جیسے اندر جب تھا پانی کے اندر گیا تو گیا تھا، لیکن جیسے ہی پانی سے سر نکالا تو ٹھیک تھا، یعنی مر گیا تھا۔ جب پانی سے باہر نکلا تو خاتون، اور جب باہر نکالا اس نے ادھر ادھر دیکھا تو نہ وہ کوفہ ہے، نہ وہ ڈول ہے، نہ وہ کپڑے ہیں، اور پھر جب اپنے اوپر نگاہ کیا تو خود بھی وہ نہیں۔ اب حیران پریشان درمیان میں کھڑا، پانی کے نہ لباس ہے، نہ کوفہ ہے، نہ مکان ہو، نہ زمان ہو، اور خود بھی وہ نہیں۔ اب پریشانی کے عالم میں پانی کے اندر یہ موجود، اتنے میں ایک سوار وہاں سے گزرا، اس نے دیکھا کہ خاتون نہر کے اندر، اور اس نے بھی نظر کی کہ نہ کوئی کپڑا نہ کچھ، وہ پریشان ہوا۔ اس نے پوچھا بھی کون ہو، کہاں سے آئی ہو، کیا مسئلہ ہے؟ تو یہ جواب بھی نہ دے سکے کہ میں کون ہوں، کہاں سے آئی ہوں۔ اس نے سمجھا کہ شاید بیچاری صدمے سے دو چار ہے، یادداشت چلی گئی ہے اس کی۔ اس نے مدد کی، کپڑے لا کر دیے، اس کو اٹھایا اور اپنے گھر پہنچا دیا۔ گھر پہنچانے کے بعد کچھ دنوں کے بعد اس نے دیکھا بھائی خاتون اچھی ہے، تو اس نے شادی کی درخواست کی۔ اب اس نے بھی دیکھا کہ یہ تو ساری دنیا ہی بدل گئی ہے، اس نے کہا بھائی کیا کریں، چارہ نہ چارہ، شادی کی درخواست کو قبول کر لیا، شادی کر لی۔ اس کے بعد 3 یا 4 5 بچے ہو گئے، 6 یا 7 سال گزر گئے۔ اب یہ بھول گیا سب کچھ کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا، میں کون تھا اور کیا ہو گیا ہوں، سب بھول گیا۔ اس نے کہا جو ہو گیا اللہ تعالیٰ نے کر دیا، اب ایسے ہی زندگی گزار۔ 7 سال گزر گئے، سب کچھ فراموش کر چکا۔ ایک مرتبہ کپڑے دھونے کے لیے آیا، اب بچے بھی ہیں، گھر والے بھی ہیں، کپڑے دھونے کے لیے لفظ تیز کروں گا کہ نہر پر آئی، اور آنے کے بعد اس نے کپڑے دھو رہی تھی تو اس نے کہا چلو میری ساتھ ساتھ غسل بھی کر لیا۔ کپڑے رکھ کے جیسے ہی پانی میں ڈبکی لگائی تو جب گئی تھی تو تھی، اور جب پانی سے باہر آئی تو دوبارہ مرد، اور جب نکلا دیکھا چاروں طرف ماحول ہی کچھ اور ہے، تو ایک دم یاد آیا کہ 7 سال پہلے بھی ایسے ہی واقعہ ہوا۔ گھبرا کر دیکھا تو ڈول اپنی جگہ پہ رکھا، کپڑے اپنی جگہ پہ رکھے ہوئے تھے، اپنے اوپر نگاہ کی، وہی آدمی ایک مرتبہ تڑپ کر نکلا، جلدی سے کپڑے تبدیل کیے اور ڈول لے کر بھاگا گھر۔ جب گھر پہنچا تو دیکھا بیوی مچھلی صاف کیا۔ اس نے کہا کہ پانی لے آئے؟ اس نے کہا جب پانی کی پڑی ہے یہاں کیا کیا ہو گیا؟ ڈول پھینکا، دوبارہ بھاگا۔ مسجد میں جب پہنچا تو دیکھا ابھی امام حسن مصطفیٰ ممبر پر بیٹھے وہی خطبہ دے رہے